حسن عسکری، ولایت علی کی یہ کڑی ہے 11ویں، ولایت علی کی یہ کڑی ہے 11ویں، انہی کی روشنی سے روشنی ہے 12ویں، انہی کی روشنی سے روشنی ہے 12ویں، انہی کے دم سے ہے سحر، انہی کے دم سے شام، سب پڑھو درود اور سلام، آ گئے ہیں 11ویں امام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ المالک الحق المبین، الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء و سید المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا، مولانا ابی القاسم محمد اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، درود بر محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، بزرگان محترم، اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ہر معزز سامع کی طرف سے، ہر محب محمد و آل محمد کی طرف سے میں بارگاہ حجت دورہ میں ان کے بابا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور 11ویں امام کی آمد کا یہ جشن آپ تمام محبان محمد و آل محمد کو بھی مبارک ہو۔ رب ذوالجلال اس شب کی اور آنے والے دن کی فیض و برکات آپ کو عطا فرمائے، اور فیض امام حسن عسکری ہم سب کو حاصل ہوتا رہے۔ عظمت امام حسن عسکری پر بلند ترین صلوات بھیجیے۔ سامعین گرامی قدر، جشن کو جشن کی طرح سے منانا ہے، اور اس فکر کو سامنے رکھتے ہوئے سرنامہ کلام میں سورہ مبارک کے کہف کی آخری آیت کے ایک جز کو تلاوت کیا گیا ہے۔ 110 آیات الہیہ ہیں اس 18ویں سورے میں، اور پوری آیت مبارکہ کے لیے آپ کو زحمت سماعت نہیں دی گئی ہے۔ اس کے ایک جز میں رب ذوالجلال آواز دیتا ہے، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی رب سے ملاقات ہو جائے، اسے چاہیے کہ عمل صالحہ کرے۔ بس آج کی اس مبارک شب میں اگر ہمیں عمل صالحہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو فیض امامت سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی رب سے ملاقات ہو جائے، لقاء رب کی منزل ہے، تو اس کے لیے واحد شرط سورہ کہف کی اس آیہ مبارکہ میں کیا بیان کی گئی؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ تو مشتاق ملاقات رب کو چاہیے کہ عمل صالحہ کو سر انجام دے۔ توجہات رکھیے گا،
اب یہ عمل صالحہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ عمل صالحہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو رب سے ملاقات ممکن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور یاد رکھیے گا، دیدار رب نہیں ہے، ملاقات رب ہے. دیدار رب انہیں مبارک ہو جو رب کو کرسی میں بیٹھا ہوا بھی جانتے ہیں اور کسی مقام پہ سمایا ہوا بھی جانتے ہیں. لیکن جو کسی مقام اور زمانے میں سما جائے وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، رب کائنات نہیں ہو سکتا ہے. درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد. تو یہ لقاء رب کی منزل ہے، ملاقات رب کی منزل ہے. میرا موضوع نہیں ہے، نہیں تو ہم اسی منزل پر رکتے اور لقاء رب کو واضح کرتے، لیکن بہت کلیئرٹی کے ساتھ، کوئی ابہام اذہان میں نہیں رہے، کوئی ایمبیگوس میسج ڈیلیور نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دیدار رب نہیں ہے، یہ ملاقات رب ہے. اور اس کے لیے شرط کیا رکھی کہ عمل صالحہ کو سر انجام دو اور رب سے ملاقات ہو جائے گی. اگر دامن وقت گنجائش رکھتا اور یہ سلسلہ تقریر ہوتا تو میں عرض کرتا کہ عمل صالحہ کیا ہے. ایک تو سورہ کہف نے بتایا کہ اس کو ادا کرنے سے رب سے ملاقات ہو جاتی ہے. الحم سے لے کر والناس تو قرآن مجید کو تلاوت کیجئے، مطالعہ کیجئے، غور کیجئے، فکر کیجئے، تدبر کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ عمل صالحہ فقط رب سے ملاقات نہیں کرواتا ہے، بلکہ عمل صالحہ زندگی کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے اور آخرت میں بہترین انجام ادا کیا کرتا ہے. آپ اس حقیقت کو سمجھیں گے. میں آیات کو کوٹ نہیں کر رہا ہوں، سورہ مبارک نحل کی آیہ مبارکہ کا خلاصہ میں نے پیش کیا ہے. اور معروف سورہ کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر عمل صالحہ انجام دو گے تو نقصان دور ہو جائے گا، فائدہ نزدیک آ جائے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہر کوئی خسارے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کرتے رہے. تو جو عمل صالحہ کر رہے ہیں وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے. بس یہیں پہ رک جائیے، نہیں تو پوری تقریر ختم ہو جائے گی اور ہم قرآن مجید کی آیات سے عمل صالحہ کو دیکھتے رہیں گے. بس روانی سے گزرنا ہے، آج کی رات کے فیض کو حاصل کرنا ہے، اس جشن کو جشن کے طرح منانا ہے. یاد رکھیے گا کہ اہل بیت کا خانوادہ جو ہے، اس خانوادے میں خوشی کے مواقع بہت کم آئے ہیں. یہاں پہ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، ابتلا ہے، یہاں پہ ماتم ہے، یہاں پہ رونا پیٹنا گریہ زاری ہے. چند مقامات اور چند تاریخیں ہی ایسی ہیں کہ جنہیں ہم جشن کی طرح منا کر دنیا کو یہ بتلاتے ہیں کہ ان کے غم میں ہمارا غم ہے، ان کی خوشی میں ہماری خوشی ہے. میں محترم، عمل صالحہ کو ادا کیجئے. تکرار عرض کر رہا ہوں، رب سے ملاقات ہو جائے گی. عمل صالحہ کو ادا کیجئے، خسارہ دور ہو جائے گا، فائدے کی منزل تک پہنچ جائیں گے. لیکن باٹم لائن میسج کو سمجھیے گا، یہ عمل صالحہ کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ ہے. تفسیر عیاشی 1100 سال پرانی تفسیر اہل بیت. تفسیر عیاشی کی روایت ہے کہ صادق آل محمد کی بارگاہ میں امام کا ایک شیعہ، چھٹے امام کا ایک شیعہ، جیسے آپ اپنے امام کے شیعہ ہیں، بارگاہ امام میں موجود ہیں، تو چھٹے امام کا ایک شیعہ جس کا نام تفسیر عیاشی نے ابن سنام بتلایا ہے، وہ خدمت فرزند رسول میں حاضر ہوتا ہے اور قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوت کرتا ہے جو آپ نے سرنامہ کلام میں سماعت فرمائی کہ فرزند رسول آپ قرآن ناطق ہیں، میں قرآن ناطق سے قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے آیا ہوں. توجہ ہاتھ رکھیے گا، قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے بارگاہ قرآن ناطق میں آیا ہوں. امام فرماتے ہیں پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ ابن سلام کہتا ہے کہ مولا یہ جو سورہ مبارک کہف کی آخری آیت میں رب ذوالجلال نے آواز دی ہے من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا،
جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی رب سے ملاقات ہو جائے اسے چاہیے کہ عمل صالحہ کرے۔ تو فرزند رسول مجھے بتلائیے کہ میں کون سا عمل کروں جو عمل صالحہ ہو اور جس کو ادا کرنے کے بعد آپ کی توجہات ہیں میری رب سے ملاقات ہو جائے۔ تفسیر یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی اپنے چاہنے والے کا یہ سوال میرے مولا نے، میرے چھٹے امام نے سنا، چہرہ امامت پہ تبسم نمودار ہوا، زبان ولایت خاموش رہی، تبسم چہرہ اقدس سے نمایاں ہوا۔ ابن سنام منتظر ہے کہ میرا مولا کوئی جواب دے، اور جب بارگاہ ولایت سے جواب نہیں آتا ہے تو دوبارہ ابن سنام کہتا ہے کہ مولا میں 5 وقت کی فریضہ نمازیں پڑھوں، کیا یہ عمل صالحہ ہے؟ میری رب سے ملاقات ہو جائے گی؟ امام مسکرا رہے ہیں۔ میں رمضان کے فریضے روزہ رکھوں، کیا میری رب سے ملاقات ہو جائے گی؟ فرزند رسول خاموش ہے۔ کہ مولا میں اوامر کو ادا کروں، منکرات سے بچتا رہوں، کیا میری رب سے ملاقات ہو جائے گی؟ میرا آقا خاموش ہے۔ ابن سنام تڑپ کے کہتا ہے مولا میں آپ سے قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے آیا ہوں، عمل صالحہ سمجھنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ مسلسل مسکرا رہے ہیں۔ بس عزیزان محترم، ایک مرتبہ میرے مولا نے چہرہ ولایت کو بلند کیا ہے، اپنے دست ولایت کو اٹھایا، اپنے سینہ گنجینہ معرفت توحید کی طرف اشارہ کیا، اور توجہ فرمائیے کہ اس منزل پر میرا مولا اپنے چاہنے والے کو دیکھتا ہے اور ایک جواب دیتا ہے، اے ابن سنام تو عمل صالحہ کو سمجھنا چاہتا ہے نا، تو سن ابن سنام، العمل صالح معرفت الائمت، عمل صالحہ اور کچھ نہیں ہے، زمانے کے امام کی معرفت کو عمل صالحہ کہا جاتا ہے۔ درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد۔ تو باٹم لائن میسج کیا ہے جس کے لیے آپ ایک مولا کی خوشی منانے کے لیے بارگاہ مولا میں موجود ہیں؟ اور چھٹے امام نے بتایا کہ امام کی معرفت عمل صالحہ ہے، اور پھر جملے کا لفظ کا اضافہ کروں کہ زمانے کے امام کی معرفت کو عمل صالحہ کہتے ہیں، اور اگر زمانے کے امام کی معرفت مجھے حاصل ہو جائے تو میں دیکھتا ہوں کہ میرا مولا ناراض کس بات میں ہے تاکہ عمل نہ کروں، میرا مولا خوش کس بات سے ہے تاکہ اس عمل کو سر انجام دوں۔ آج کی شب میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ میرے زمانے کے امام کے چہرہ اقدس پر مسکراہٹ ہے، اس لیے کہ میرے مولا کے بابا کی ولادت کی شب آ گئی ہے، میرے آقا کے بابا کی ولادت کی شب آ گئی ہے۔ 11واں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ دیکھیے میرے 11ویں امام کی عمر مبارک کسی روایت نے 26 برس بتلائی اور کسی روایت نے 28 برس بتلائی، اس سے زیادہ عمر مبارک نہیں ہے، اور سلسلہ امامت میں سب سے کم عمر پانے والا یہ میرا دوسرا امام ہے جسے فقط 28 برس یا 26 برس اس دنیا میں نصیب ہوئے، اور ان 26 یا 28 برسوں میں 11ویں امام نے 6 برس قید خانے میں گزارے، 6 برس، اور 6 برس قید خانے میں کیوں گزارے؟ اس میں بھی امام کی مصلحت ہے، ہمیں اس مصلحت کو سمجھنا۔ دیکھیں 11ویں امام کے 4 بڑے کام ہیں، امامت کا ہر کام بہت بڑا کام ہے، لیکن 4 بڑے کام ایسے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے مکتب اہل بیت بھی بچ گیا اور تشیع کا دفاع بھی ہو گیا۔ میرے مولا نے اپنی حکمت عملی سے 8ویں امام کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ ہر طرف امام رضا علیہ السلام کے چرچے ہیں، اور اس قدر لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے دلوں میں 8ویں امام کے فضائل، 8ویں امام ہشتم کی حیبت
ان کا مقام و مرتبہ اس طرح سے جاگزی ہے لوگوں کے دلوں میں کہ 8ویں امام کے بعد 9واں امام، 10واں امام اور 11واں امام، ان تینوں اماموں کو لوگ ابن الرضا کے نام سے پکارا کرتے تھے. اور امام حسن عسکری کے لیے بھی کتابوں میں ابن الرضا کا نام موجود ہے. تو اگر تاریخی حقیقتوں کو دیکھیے تو 11ویں امام نے جو قید خانے کی صعوبتیں جھیلنا برداشت کی ہیں، اس میں بھی امام کی ایک حکمت ہے. جس طرح سے سلسلہ امامت میں اگر آپ پہلے امام سے چلیے اور حجت دورہ تک آئیے تو حالات مختلف رہے، واقعات مختلف رہے، اور انہی حالات و واقعات کے حوالے سے اس دور یا اس زمانے کے امام کی حکمت عملی بھی بدلتی رہی. امیر کائنات کا جو طریقہ تھا امام حسن مجتبی، انہوں نے وہ حکمت عملی اختیار نہیں کی. جو حکمت عملی میرے دوسرے امام کی تھی، چونکہ حالات بدل گئے تھے اس لیے تیسرے امام نے وہ حکمت عملی اختیار نہیں کی. اور پھر چوتھے اور 5ویں امام کا زمانہ، جب پیغام کربلا کو بھی بچانا ہے، دین کو بھی بچانا ہے، شریعت کو بھی بچانا ہے، کلمہ توحید کو بھی بچانا ہے اور کلمہ رسالت کو بھی بچانا ہے، تو چوتھے امام نے انشاءاللہ اسی مقام پر ہم جشن میں بیان کریں گے، چوتھے امام نے ایک بہت ہی ڈیفرنٹ اسٹریٹجی کو ایڈاپٹ کیا. پھر اس کے بعد 5ویں امام کا زمانہ آیا، حالات سازگار ہونا شروع ہوئے، اور وہ وقت تھا کہ جب 5ویں امام نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے علوم محمد و آل محمد کا اجرا کرنا شروع کیا، ان کو ریوائیو کرنا شروع کیا. اور جو مشن میرے 5ویں امام نے شروع کیا تھا، چھٹے امام کا زمانہ that was the best opportunity for him، بیسٹ ٹائم تھا چھٹے امام کا، کہ جو بیڑا، جس کام کا بیڑا میرے 5ویں امام نے اٹھایا تھا، میرے چھٹے امام نے اسے باب عروج تک پہنچا دیا ہے. علوم محمد و آل محمد ایک درسگاہ کی صورت میں، ایک یونیورسٹی کی صورت میں چھٹے امام نے ان کی تجویز کا آغاز کیا، تبلیغ کا آغاز کیا. لیکن چھٹا امام دنیا سے رخصت ہوا. اب 7ویں امام کا دور امامت انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. یہ تاریخ ہے جو میں چند لفظوں میں، چند جملوں میں سمو رہا ہوں، انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. 7واں امام 14 برس قید خانے میں رہا، اور 7ویں امام نے جس کام کا آغاز کیا تھا، چونکہ 8ویں امام تک آتے آتے حالات اس قدر بہتر ہو چکے تھے کہ دربار حکومت سے زمانے کے امام کو عہدہ پیش کیا جا رہا ہے. جو خدائی عہدہ رکھتے ہیں انہیں دنیا کا عہدہ بھی پیش کیا جا رہا ہے. اس قدر حالات موافق ہو گئے تھے. لیکن جب 8واں امام دنیا سے رخصت ہوا تو پھر حالات پلٹا کھانا شروع ہو گئے. 2 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ سمرائز کریں. 7ویں امام کا دور حکومت جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور وہ ٹرننگ پوائنٹ جس میں ہمیں 2 چیزیں نظر آتی ہیں. اور 8ویں امام کی حیات مبارکہ جب میرا مولا دربار حکومت میں بیٹھا تو دربار حکومت میں بیٹھ کر میرے مولا نے مکتب تشیع کو بھی بچایا، علوم محمد و آل محمد کو بھی بچایا اور شیعت کو بھی بچایا. یہ 8ویں امام کا کام تھا. اور یہ کب کیا؟ دربار حکومت میں بیٹھ کر. آپ سب جانتے ہیں کہ جس امام کے دور حکومت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کی امامت میں ہم زندگی جس کی ہم رعیت ہیں، یہ امام وقت، he is the most awaited امام و سلسلہ امامت. سب میں زیادہ جس امام کا انتظار کیا گیا ہے یا انتظار کیا جا رہا ہے وہ حجت دورہ مہدی فاطمہ یوسف زہرا. میرا 12واں امام. اور 12ویں امام کے بعد جس امام کا سب میں زیادہ انتظار کیا گیا وہ کون ہے؟ ان بچوں کے لیے انہیں تاریخ پتہ ہونی چاہیے. وہ 8th امام ہیں، امام ہشتم، شاہ خراسان، والی مشہد. سب میں زیادہ انتظار
12ویں امام کے بعد اگر کسی امام کا کیا گیا تو وہ 8واں امام تھا، جس کے لیے چھٹا امام یہ کہتا تھا کہ مجھے عالم آل محمد کا انتظار ہے۔ یعنی چھٹے امام نے اپنے دور امامت سے 8ویں امام کا انتظار کرنا شروع کیا تھا، اور اس 8ویں امام نے دربار حکومت میں آ کر شیعت کو بھی بچایا ہے، علم محمد و آل محمد کو بھی بچایا ہے۔ کچھ حالات اس طرح سے کریٹ کیے گئے کہ امام ڈھال بنے اور سرزمین عرب سے محبان محمد و آل محمد نکل کر دنیا کے اور علاقوں میں پھیلنا شروع ہوئے۔ یہ ہسٹری ہے، میں صرف نہیں جاؤں گا، لیکن توجہ کیا دلوانی ہے، 7th امام اور پھر اس کے بعد 9th 10th 11th امام، ان کے دور امامت، ادوار امامت کم و بیش ایک جیسے ہیں، اور جو کانسیپٹ شیعت کے حوالے سے ہمیں 7th امام کے زمانے میں ملا، اس کانسیپٹ کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ، بہت وضاحت کے ساتھ میرے 11ویں امام نے ہم تک پہنچایا۔ وہ 14 برس قید خانے میں رہے، یہ 6 برس قید خانے میں رہے۔ میں بہت آسان کر کے بیان کر رہا ہوں۔ 7واں امام 14 برس قید خانے میں رہا، 11واں امام 6 برس قید خانے میں رہا۔ جب یہ قید خانے میں تھے تو اپنے چاہنے والوں سے ملتے کیسے تھے، ان کے مسائل کو حل کس طرح سے کرتے تھے؟ تو امام نے، چاہے وہ 7th امام ہو، چاہے وہ 11واں امام ہو، ایسے لوگوں کو نومینیٹ کیا جو عوام کا پیغام یا مسائل امام تک لاتے تھے، اور ان کے مسائل کا جواب امام سے لے کر امام کے چاہنے والوں تک پہنچاتے تھے۔ یعنی 7ویں امام نے اور 11ویں امام نے ہمارے لیے مشکل کو آسان کر دیا کہ جب تمہارا امام مسند امامت پہ نظر نہ آئے تو ان علماء سے رجوع کرنا جن کو ہم اپنا نائب بنا رہے ہیں۔ پیغام پہنچا۔ یعنی یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے، میں کوئی اختلافی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن تقلید یا مرجعیت بہت بڑی طاقت ہے تشیع کی، اور یہ کانسیپٹ آج کا نہیں ہے کہ کوئی کسی شورا سے ہم نے منتخب کر لیا، سلسلہ خود بخود شروع ہو گیا۔ نہیں، 7ویں امام نے اس تقلید کے سلسلے کو ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ جب ہم تمہاری نگاہ کے سامنے نہ ہو اور تم ہم سے رابطے کی کوشش کرو تو وہ علماء رابطے کا باعث بنیں گے جنہیں کبھی ہم منتخب کرتے ہیں اور کبھی اپنے علم کی بنیاد پر تم انہیں اتنا بلند جانتے ہو کہ ہماری بارگاہ تک پہنچنے کا سبب بن سکتے ہو۔ تو تقلید کا سلسلہ نمبر 1، نمبر 2 خمس کا سلسلہ۔ اصل لفظ تو خمس ہے، لیکن چونکہ مستعمل یہی ہے خمس، تو میں وہی لفظ استعمال کروں گا کہ یہ کانسیپٹ 7ویں امام نے دیا تھا۔ 8ویں امام کے دور میں ظاہر چیزوں کو برتنے کی ضرورت پیش نہیں ہے، اس لیے کہ امام خود دربار حکومت میں موجود تھے، اور پھر 9ویں اور 10ویں امام نے اینڈ ٹو دا موسٹ 11th امام نے ہمیں دوبارہ تقلید کی طرف اور خمس کی طرف راغب کیا، متوجہ کیا۔ تو 4 بڑے کام جیسے میں نے عرض کیا کہ 11ویں امام نے کیے۔ ایک تقلید کی کانسیپٹ کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا، خمس کے طریقے کو یا کانسیپٹ کو ہمیں دیا، اور تیسرا بڑا کام جو میرے مولا نے کیا کہ جب عباسی خلفاء امامت کے چاہنے والوں کے دشمن ہو رہے تھے تو میرے مولا نے قید خانے میں جانا قبول کر لیا۔ دیکھیے کہ اسٹریٹجی ہے، یہ کچھ بھی اسپونٹینیس نہیں ہوتا ہے۔ بارگاہ معصوم میں ہر اسٹیپ کیلکولیٹڈ ہے، ہر جملہ اسٹریٹجک ویلیو رکھتا ہے۔ تو امام نے جو قید ہونا گوارا کیا، کیا مقصد تھا؟ دیکھیے اگر کوئی سیاسی جماعت ہے یا کوئی مذہبی جماعت ہے، اس کا لیڈر ہے، بڑی بڑی تقاریر کرتا ہے، لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، تو جو صاحبان حکومت ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے
کہ رہنما کو گرفتار کر لیا جائے، لیڈر کو گرفتار کر لیا جائے، اس لیے کہ جب لیڈر لوگوں کے درمیان نہ رہے گا تو پھر یہ بغاوت نہ ہوگی، یہ شورش نہ ہوگی، یہ روز روز کے جلسے جلوس نہ ہوں گے۔ تو ہمیشہ سے یہ رہا کہ پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ لیڈران کو کیا جائے۔ تو اب تشیع مشکل میں تھی، مکتب اہل بیت کے چاہنے والے مشکل میں تھے، حکومت دشمن ہو رہی تھی، مارنے پر تلی ہوئی تھی، تو میرے مولا نے کیا کیا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہننا گوارا کیا، قید خانے میں چلے گئے۔ اب حکومت کو اطمینان ہو گیا کہ جب ان کا امام قید خانے میں ہے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو خود قید خانے میں چلے گئے لیکن اپنے شیعہ کی جان کو بچا لیا ہے۔ اتنا بڑا کام۔ دیکھیں اس طرح سے سمجھیے اماموں کی جو زندگی ہے، ان کے جو اسٹریٹجک اسٹیپس ہیں ان کو سمجھیے کیوں قید خانے میں گئے۔ اس لیے کہ مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں کی زندگی آسان ہو جائے، حکومت مطمئن ہو جائے، اور بہت حد تک مطمئن ہو گئی کہ ہم نے اپنے ٹارگٹ کو، اپنے مقصد کو اچیو کر لیا۔ ان کا امام قید خانے میں ہے، اب یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا خیال تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے، پھر واپس آؤں، اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے، اپنے پیغام کو عوام تک پہنچانے کے لیے انہوں نے تقلید کے سلسلے کو اسی منزل پر متعارف کروا دیا تھا کہ جب ہم نہ ہوں گے تمہارے درمیان تب بھی ہمارا پیغام تم تک پہنچتا رہے۔ تو تقلید، اس کے بعد خمس، پھر تیسری منزل پر محبان محمد و آل محمد کی زندگی بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا فرزند رسول نے۔ اور چوتھا بڑا کام کیا ہے، یہ تاریخ میرے بچوں کو، بہت سے یہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، یہ پتہ ہونی چاہیے۔ دیکھیے اسلام سب سے پہلے کہاں آیا؟ سرزمین عرب پر، اور پھر وہاں سے نکلا تو سرزمین عرب کے بعد سب سے پہلے کہاں پر آیا؟ سرزمین فارس پر، ایران کی سرزمین پر۔ اور اگر آپ سلسلہ امامت کو دیکھیے تو ابتدائی 4 اور 5 اماموں نے عرب کی سرزمین پر اسلام پھیلانے کے لیے اپنا رول پلے کیا، اور آخر کے 4 یا 5 اماموں نے سرزمین ایران پر اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے رول کو، اپنے کردار کو ادا کیا۔ اور پھر عرب اور ایران کے بعد اسلام پھر کہاں پہنچا؟ اینی جینیس گیس، میرے بچوں کی کوئی گیس کیجئے کہ کہاں پہنچا؟ اس لیے کہ یہ تیسرا مقام جب آپ پہچانتے ہیں تو اپنا 11واں امام آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ عرب چونکہ بنو امیہ سے عباسی خاندان نے حکومت لی تھی، اس لیے اب کسی اور عرب خاندان کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے تھے، تو انہوں نے ایرانیوں کو اپنے ساتھ ملایا، برمکی خاندان کو اپنے ساتھ ملایا، تاکہ عباسی خلفاء بنو امیہ کا مقابلہ کر سکیں۔ لیکن برمکی خاندان یا ایرانی چونکہ بہت طاقتور تھے تو آہستہ آہستہ عرب دبنے لگے اور یہ ایرانی آنے والے بلند ہونے لگے۔ اس لیے اب عرب نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور ایرانی خاندان سے تعلق کو جوڑیں، تو کس طرف رخ کیا؟ انہوں نے ترکی کی طرف رخ کیا۔ یاد رکھیے گا اس جملے کو، ترکی کی طرف رخ کیا، اور حکومتی افواج میں کثرت سے ترک فوجیوں کو ملازمت دینا شروع کی۔ اب ترک بہت بہادر تھے، ہلاکو کی فوج میں شامل رہے، اس کے بیٹی کی فوج میں شامل رہے، تاریخ میں اس طرف نہیں جاؤں گا، بہت بہادر تھے۔ لیکن جب وہ عباسی خلفاء کے ساتھ شامل ہوئے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لشکر اسلام ہے جس میں ایک طرف متوکل جیسا بادشاہ نظر آتا ہے، ایک طرف معتز باللہ جیسا نظر آتا ہے، ایک طرف معتمد جیسا نظر آتا ہے، ایک طرف معتصم جیسا نظر آتا ہے، تو اب یہ آنے والے ترک سپاہی یہ سوچ رہے تھے کہ ہر آنے والا بادشاہ جو اقتدار کو حاصل کرتا ہے وہ اپنی ذات کی منفعت کو چاہتا ہے، وہ حلال و حرام کو نہیں دیکھتا ہے،
وہ صحیح اور غلط کو نہیں دیکھتا ہے۔ تو اب انہیں یہ کانسیپٹ ان کے اندر بننے لگا کہ شاید اسلام یہی ہے، شاید پیغام دین یہی ہے، اور وہ سوچنے لگے کہ جس کا اسلام ایسا ہو اس اسلام کا رسول کیسا ہوگا۔ تو اب رسالت کے لیے کانسیپٹ غلط ہونے لگا، اسلام کے لیے کانسیپٹ غلط ہونے لگا۔ اب یہ وہ منزل تھی کہ جہاں پہ 11واں امام اٹھا ہے، اور میرے 11ویں امام نے ترک تک اصل اسلام کو پہنچا کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ دین اسلام کیا ہے اور میرا جج محمد مصطفیٰ کیا ہے۔ درود ہے جی حضرات محمد و آل محمد۔ تو چوتھا کام یاد رکھیے گا، چوتھا کام کیا ہے کہ میرے مولا نے، میرے آقا نے ترکوں تک اصل پیغام اسلام کو پہنچایا، ان کو دین اسلام کی اصل شکل سے، اصل حیت سے روشناس کروایا۔ یہ تو تاریخ تھی، اور ہو سکتا ہے میرے بچے بور بھی ہو رہے ہوں اس سلسلے میں، لیکن یہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ آپ 11ویں امام کا فیض حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں نا، دیکھیے یہ وہ امام ہے، ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ہم تو ان کے فرزند کی رعیت میں شامل ہیں، ان کے لال کے دور امامت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اپنے امام کو پہچاننا ہے، نہیں تو ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے کہ معتمد کا زمانہ ہے۔ کسی نے ایک جانور، ایک گھوڑا بھیجا ہے، تحفہ دیا، لیکن انتہائی سرکش گھوڑا تھا، انتہائی سرکش، جو نہ لگام ڈالنے دیتا تھا، نہ زین رکھنے دیتا تھا، کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا۔ جہاں کسی نے بیٹھنا چاہا، اس نے اچھل کر ہر سوار کو نیچے گرا دیا۔ بیٹھنے والا شرمندہ بھی ہوتا تھا، زخمی بھی ہوتا تھا۔ اب کسی نے مشورہ دیا معتمد کو کہ تو خامخواہ پریشان ہے، یہ گھوڑا سرکش ہے، کسی کے قابو میں آئے گا نہیں، تو ایسا کر کہ فرزند رسول حسن عسکری کو بلا، یہ تحفے میں دے، اور کہہ دے ان سے کہ اس پہ سواری کریں۔ تو یہ سرکش گھوڑا جب اچھلے گا تو لوگ تمسخر بھی اڑائیں گے، ان کو غضب بھی پہنچے گی، تو تیرے طرف سے تحفہ ہوگا لیکن تیرا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، تیرا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ امام کو بلایا گیا، امام تشریف لائے، سامنے جانور کھڑا ہوا ہے، سرکش گھوڑا کھڑا ہوا ہے۔ کہا ہے فرزند رسول، میں یہ سواری کا جانور آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں شریعت کا پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی تحفہ دے تو رد نہیں کرنا چاہیے۔ امام نے قبول کیا، کہا دیکھیے فرزند رسول، یہ لگام رکھی ہوئی ہے، یہ زین رکھی ہوئی ہے، اس میں لگام ڈالیے، زین رکھیے اور سواری کا لطف اٹھائیے۔ بھرا دربار دیکھ رہا ہے، منتظر ہے دیکھنے والے کہ اب وہ ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ اب دیکھنے والوں کو وہ منظر نظر آئے گا کہ امامت خفت معاذ اللہ، خاتم بدہن، خفت کو محسوس کرے گی، لیکن امام بلا کے وقار کے ساتھ آگے بڑھے، لگام اٹھائی، زین اٹھائی، اس گھوڑے کے نزدیک پہنچے، گھوڑے نے سر کو جھکا دیا، گھوڑے نے سر کو جھکا دیا، زین رکھی، گھوڑا جھک کر کھڑا ہو گیا۔ امام نے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر یہاں سے وہاں کا چکر لگایا، وہاں سے یہاں کا چکر لگایا، پورے دربار میں میرا مولا گھوڑا دوڑاتا رہا، بادشاہ وقت بھی دیکھتا رہا، درباری بھی دیکھتے رہے، مصاحب بھی دیکھتے رہے، اور میرے مولا نے شاید مسکرا کے کہا ہوگا کہ تم انسان ہوتے ہوئے اپنے امام کو نہیں پہچانتے، یہ جانور ہوتے ہوئے ہمارے مقام و مرتبے کو پہچان رہا ہے۔ تم انسان ہوتے ہوئے کیسے انسان ہو؟ تم کیسی انسانیت ہے تمہاری؟ کہاں کا علم، کہاں کا وقار، کہاں کا اشرف المخلوقات ہونا؟ تم اپنے دور کے امام کو نہیں پہچان سکتے، اس جانور سے سبق لو، اس جانور سے درس لو جو زمانے کے امام کو پہچانتا بھی ہے اور امام کے آنے پہ سر کو جھکا بھی دیتا ہے۔
اور شاید میرے مولا نے یہ بھی جملہ کہا ہو کہ کل یہی دربار تھا، یہی حکومتی دربار تھا، کل میرا بابا آیا تو جانور نے سر کو جھکا دیا، آج بابا کا فرزند آیا تو جانور نے سر کو جھکا دیا۔ یعنی جانور یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم انسان ہوتے ہوئے شخصیت کو نہیں پہچانتے، ہم جانور ہوتے ہوئے نسب کو پہچانا کرتے ہیں۔ ہم درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ ہم نسب کو پہچانتے ہیں، تم شخصیت کو بھی نہیں پہچانتے، تم نے اپنے زمانے کے امام کو بھی نہیں پہچانا، ہم نے انہیں بھی پہچانا تھا، ان کے بابا کو بھی پہچانا تھا، ان کے جد کو بھی پہچانا تھا۔ بس عزیزان محترم، میرا مولا 11واں امام، کیا پیغامات ہیں 11ویں امام کے؟ دامن وقت مکمل ہو رہا ہے اور ایک مختصر سی گفتگو میں تمام ٹاپکس کو کور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فقط ایک تحریک ہے، ایک موٹیویشن ہے تاکہ آپ یہاں سے کچھ لے کر جائیں اور آج کی شب اور کل کا دن 11ویں امام کے حوالے سے زیادہ نہیں تو کسی بھی کتاب کے 2 صفحات کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ 11ویں امام کا مقام و مرتبہ کیا تھا، 11ویں امام نے مجھے پیغام کیا دیا۔ You all have to be with me۔ میں زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ 11واں امام میرا مولا مسند امامت پر ہے، دور امامت ہے میرے مولا کا، اور شہر میں معروف روایت ہے، آپ نے بے انتہا مرتبہ سنی ہوگی، لیکن میں کسی بھی روایت کو بتلاتا نہیں ہوں، بیان نہیں کرتا ہوں جب تک کہ ان بٹوین دا لائن جو ہڈن میسیجز ہوں ان کو ہم ایکسٹریکٹ کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کر کے خود کو فیض امامت سے فیضیاب نہ کریں تو مقاصد پورے نہیں ہوتے ہیں۔ واقعات بیان کرنا، روایتیں بیان کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، روایت کے اندر جو پنہا پیغامات ہیں ان کو سمجھ کر اور ان پیغامات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو محبان محمد و آل محمد کی زندگی کے مطابق بنانا، یہ مقصد زندگی ہونا چاہیے۔ This should be the goal, this should be the objective، یہی ہمارا مدعا ہونا چاہیے، مقصد حیات ہونا چاہیے۔ شہر میں چرچا ہے، قحط پڑا ہوا تھا، قحط سالی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں، ابر نہیں برس رہا ہے، می نہیں برس رہا ہے۔ کہیں سے ایک عیسائی راہب آ گیا اور اس نے کرامات دکھلانی شروع کی۔ طویل روایت ہے، آپ کے ذہن میں سب کچھ آ گیا ہوگا، میں تو چند پیغامات دوں گا تاکہ بچے فیض کو حاصل کریں اور شاید پھر آپ سے اجازت طلب کریں۔ وہ راہب، عیسائی راہب اپنی کرامات دکھلا رہا ہے، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا ابر گھر کے آتا تھا، بادل امٹ کے آتے تھے اور جل تھر بارش ہوا کرتی تھی۔ ایک سے زیادہ مرتبہ اس نے اپنی یہ کرامت لوگوں کو دکھائی۔ عیسائی ہے، مسلمانوں کے ذہن بدلنے لگے، دربار حکومت تک جب یہ بات پہنچی کہ ایک عیسائی راہب کی دعا مانگنے سے قحط سالی کے باوجود ابر امٹ کے آتا ہے اور جل تھل بارش برسا کرتی ہے، تو پریشان ہو گئے۔ پریشانی، توجہ رکھیے گا، پریشانی اس بات کی نہیں تھی کہ اسلام خطرے میں ہے، پریشانی اس بات کی تھی کہ اسلام کے نام پر جو تاج و تخت حاصل کیا ہے وہ تاج و تخت خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ اسلام سے درود ہے عظمت محمد و آل محمد پر۔ اسلام کی فکر کس ہے؟ تو فکر یہ ہے کہ اگر یہ دین ہی نہ رہا، اس کے ماننے والے ہی نہ رہے تو ہمارا تاج بھی چلا جائے گا، تخت بھی چلا جائے گا۔ مصاحبین کو جمع کیا، درباریوں کو جمع کیا کہ پلان کرو what we have to do، کیا کریں، کس طرح سے توڑ کریں، ریکٹیفائی کریں۔ کچھ تو مداوع ہونا چاہیے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے اسے چھوڑیں، ہمارے پاس آ جائیں۔ کیا کیا جائے؟ سب پریشان تھے، شاید کوئی اس معرفت والا بھی موجود تھا۔ کہ پریشان کیوں ہے؟ جس کا دین خطرے میں نظر آ رہا ہے اس رسول کا فرزند تو اسی شہر میں موجود ہے۔ درود بھیجیں عظمت امام حسن عسکری علیہ السلام۔
جشن منانا ہے، جشن کو جشن کی طرح منانا ہے. جس طرح سے 3 جوان میری نگاہ کے سامنے ہیں، سرخ لباس پہن کر آئے ہیں تاکہ اپنے زمانے کے امام کو یہ تہنیت دے سکیں کہ مولا 2 مہینے 8 دن آپ کے جد کا ماتم کیا تھا، آج آپ کے بابا کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں. آج آپ کے بابا کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں. ذات محترم کا فرزند رسول شہر میں موجود ہے، آپ انہیں کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ بلاوا بھیجا گیا. احتیاط لفظی کا قائل ہوں، اس لیے بہت محتاط گفتگو کرتا ہوں. میرا مولا تشریف لایا، کہ فرزند رسول یہ معاملہ ہے، شریعت خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے، کچھ تدبیر کیجئے. نادانی میں دنیا کو یہ بتلا گئے کہ حکومت چلانے والے اور ہوتے ہیں، شریعت بچانے والے اور ہوا کرتے ہیں. حکومت چلانے والے اور ہوتے ہیں، شریعت بچانے والے اور ہوتے ہیں. اور یہ شریعت بچانے والا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر میدان عمل میں آ جائے تو تخت و تاج بھی اچھل کے رہ جاتے ہیں. نہ تخت رہتا ہے نہ تاج رہتا ہے سر کے اوپر. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کہ یہ معاملہ ہے. امام فرماتے ٹھیک ہے. لوگوں کو جمع کیا، کہ اس عیسائی راہب کو، نصرانی راہب کو بھی بلایا جائے اور اسے کہا جائے کہ دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو. لوگ جمع ہو گئے، جمع غفیر تھا. اب اس عیسائی راہب نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا. جب دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، زمانے کے امام نے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص سے کہا کہ جا اٹھ کر جا اور اس راہب کے ہاتھ میں انگلیوں کے درمیان جو چیز چھپی ہوئی ہے، جو اس نے چھپائی ہوئی ہے، وہ نکال کر لے آ. توجہات ہیں. جمع غفیر کتنے دنوں سے جمع ہو رہا تھا، ہاتھ اٹھا اٹھا کے یہ دعا مانگتا تھا. دنیا کو اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو نظر آتے تھے، لیکن ہاتھوں کے درمیان چھپی ہوئی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی تھی. یہ فقط علم امامت ہے کہ جو ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، جو باطن کو بھی دیکھا کرتا ہے، جو باطن کو بھی دیکھا کرتا ہے. کہ جا اس کی انگلیوں کے درمیان جو چیز ہے وہ اٹھا کے لیا، نکال کے لیا. حکم امام تھا. یہ چلا، اس راہب کے نزدیک پہنچا، دیکھا کہ اس کی انگلیوں کے درمیان ایک ہڈی موجود ہے، ایک بوسیدہ سی ہڈی. نکالی، امام کی خدمت میں لا کے رکھ دی. اب وہ راہب حیران ہے، پریشان ہے، ہاتھ بلند ہیں لیکن دعا کے لیے جملہ نہیں نکل رہا ہے. اس لیے کہ دعا کی قبولیت کا نسخہ جو تھا وہ ہاتھوں سے نکل گیا تھا. توجہ رکھیے گا. دعا کے لیے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں. پریشان ہو گیا، کہ دعا کیوں نہیں مانگتا ہے؟ کہ مانگ تو لوں، لیکن یہ بتلائیے کہ آپ کو پتہ کس طرح سے چلا کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے. یہ ایک اور روایت بھی ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، چھٹے امام کے حوالے سے بھی، امیر کائنات کے حوالے سے بھی، لیکن اسی روایت پہ ہمیں ریلیونٹ رہنا ہے. خلیفہ وقت نے دیکھا کہ فرزند رسول یہ کیا ہے؟ کہ تو نہیں جانتا کہ اس عیسائی راہب کے ہاتھ میں کسی ولی خدا کی ایک پرانی ہڈی اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور اس ولی خدا کی ہڈی کی تاثیر ہے کہ جب یہ زیر آسمان آتی ہے تو رحمت الہی کو جوش آ جاتا ہے. رحمت الہی کو جوش آ جاتا ہے جب یہ زیر آسمان آتی ہے اور اس کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی جاتی ہے تو رب کسی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. یاد رکھیے گا اس جملے کو، بہت بڑا پیغام میرے 11ویں امام نے دیا کہ ایک نامعلوم ولی الہی کی بوسیدہ ہڈی جب زیر آسمان آ جائے اور اسے وسیلہ بنا کر دعا مانگی جائے تو رب دعا کو رد نہیں کرتا ہے. اگر رسول خدا
روضہ کو وسیلہ بنا لیا جائے، اگر آل رسول کو وسیلہ بنا لیا جائے، درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد۔ دیکھیں ایک نامعلوم ولی الہی کی ہڈی کی تاثیر یہ ہے کہ اس کو وسیلہ بنا کر جو دعا مانگی جائے گی، قحط سالی ہوگی تو ابر برسنے لگے گا۔ یہ نامعلوم ولی الہی کی ہڈی کی تاثیر ہے۔ تو جو ولیوں کا ولی ہو، جو ولیوں کا ولی ہو، جو نبیوں کا نبی ہو، جو رسولوں کا رسول ہو، جو افضل الانبیاء بھی ہو، افضل المرسلین بھی ہو، اگر اس کے روضہ اقدس پر جا کر جالی کو تھام کر دعا مانگ لی جائے تو بدعت نہیں ہوگا، عین عبادت کہلائے گا۔ صلی اللہ محمد بس مختصر کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں مضمون۔ دیکھیں ایک غیر معروف ولی کی ہڈی میں اتنی تاثیر ہے، تو جو افضل الانبیاء ہے، جو سردار المرسلین ہے، جو فخر موجودات ہے، جو باعث خلقت کائنات ہے، اس کے وجود مبارک کی تاثیر کیا ہوگی؟ ایک ولی کی ہڈی کی تاثیر یہ ہے، تو جو ولیوں کا ولی ہو اس کے وجود مبارک کی تاثیر کیا ہوگی؟ اور اگر وہی ولیوں کا ولی کسی کے لیے کہے یا علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا دوست میرا دوست ہے، تیرا دشمن یا علی میرا دشمن ہے، تو اس علی کے وجود مبارک پہ کیا تاثیر ہوگی؟ اگر یہی افضل الانبیاء کسی کی تعظیم کو کھڑا ہو کر یہ کہے الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو ولی کی ہڈی میں اتنی تاثیر ہو، سید الانبیاء کے جگر گوشے میں کتنی تاثیر ہوگی، سید عالم میں کتنی تاثیر ہوگی۔ اور کسی کے لیے منیت کی منزل پہ لا کے یہ کہے کہ یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، تو ان حسنین کریمین میں کتنی تاثیر ہوگی۔ انشاءاللہ ایام فاطمیہ میں ہم اس مضمون کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ زندگی بخیر۔ ذہن محترم، اس ولی کی ہڈی کی تاثیر، دعا مانگو کہ نہیں، اب دعا کے الفاظ نکل نہیں رہے۔ میرے مولا نے کھڑے ہوئے لوگوں کو مخاطب کیا، کہا جانا کہیں نہیں ہے تمہیں، یہیں پہ رکنا ہے۔ وہ ولی، وہ عیسائی راہب کھڑا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، عوام دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کا جملہ دعا کا ادا نہیں ہو رہا ہے۔ میرے امام نے جاتے ہوئے لوگوں کو روکا، مجمع کو ٹھہرنے کے لیے کہا، ٹیک ہوم میسج، جس کے لیے میں نے آپ کو اتنی زحمت دی ہے۔ میں نے کہا نا کہ میں روایت کو بیان نہیں کرتا جب تک کہ پیغام کو ایکسپلور کر کے ہم اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کریں۔ میرے مولا نے کیا کیا؟ جمع غفیر ہے، مجمع ہے، شہر والے کھڑے ہیں، میرے مولا نے مصلی عبادت منگوایا، 2 رکعت نماز پڑھی مصلی بچھا کر، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ Now you all have to be very much attentive۔ ایک ایک جملے پر غور کیجئے گا، کوئی بھی جملہ رائے گا نہیں ہے۔ مصلی عبادت، اس جانماز کو منگوایا، مجمع کے سامنے جانماز بچھائی، 2 رکعت نماز الہی کو ادا کیا، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ توجہات ہیں آپ کی؟ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوئے، امٹ کے بادل آئے، تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ میرے مولا نے لوگوں کے چہرے پر خوشیوں کو دیکھا، لیکن مسکرا کے کہا، توجہ رکھیے گا، کہ وہ عیسائی راہب فقط تمہارے علاقے پہ برسانے پہ قادر تھا، لیکن ہم اس علم کو بھی رکھتے ہیں کہ یہ آنے والا ابر اٹھا کہاں سے ہے اور جا کہاں پہ رہا ہے۔
میرے مولا نے مسکرا کے کہا کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ فلاں علاقے میں جا کے برسے گا۔ پھر امت کے بادل آئے، کہا یہ بھی تمہارے لیے نہیں ہے، فلاں علاقے میں جا کے برسے گا۔ تو میرے مولا نے بتا دیا کہ راہب تمہارے لیے رحمت الہی کا سبب بن رہا تھا، لیکن ہم کائنات کے لیے رحمت الہی کا سبب ہے۔ یہ فلاں علاقے میں برسے گا، یہ فلاں علاقے میں برسے گا۔ اب جو بارے چہاروں بادل اٹھے ہیں کہ بس اب یہ تمہارے علاقے میں برسیں گے، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ کھڑے ہو کر ہماری کرامت کے مظاہرے دیکھو، ہماری کرامت کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنی کرامتیں دکھلانا مقصود نہیں ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود مقصود ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ شہر جل تھل ہو جائے اور راستے مشکل ہو جائیں تمہارے لیے، کہ تمہارے علاقے میں برسے گا۔ اب پیغام کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ زمانے کا امام۔ What is the status of امام وقت؟ تقادیر کائنات پہ حق اختیار رکھتا ہے زمانے کا امام، ہر ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ اور جب میں نے جملہ کہا کہ تقادیر کائنات میں احتیاط لفظی کا قائل ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بہت ہی فارمولیٹڈ جملے کو آپ کے اذہان کی نظر کر رہا ہوں کہ تقادیر کائنات پہ حق اختیار رکھتا ہے۔ اگر یہ ہاتھوں کو بلند کرتا اور دعا مانگتا، کیا کوئی یہ کانسیپٹ رکھتا ہے کہ بادل نہ برستا؟ آپ کہہ سکتے کہ نہیں برستا؟ ان کی زبان مبارک سے کچھ جملہ ادا ہوتا، کیا رب اسے پورا نہ کرتا؟ یہ تو وہ خانوادہ ہے کہ بچوں کو بہلانے کے لیے اگر ماں یہ کہتی کہ بیٹا سو جاؤ، صبح میں تمہارا درزی لے کر تمہارے لیے لباس آئے گا، تو غیرت توحید کو گوارا نہیں ہے۔ صبح ہوتی ہے، جنت سے رضوان آتا ہے، خیاط بن کے حسنین کا لباس آ کے پیش کر دیا کرتا ہے۔ تو جو ان کی زبان مبارک پر آ جائے وہ کائنات کی تقدیر بن جاتا ہے۔ تو میرا 11واں امام ہاتھوں کو بلند کرتا، دعا مانگتا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کانسیپٹ ہے کہ بارش نہ ہوتی، لیکن ان کا پیغام کیا ہے کہ انہوں نے فقط دعا نہیں مانگی، دعا سے پہلے مصلی نماز کو بچھایا۔ This is what the message is۔ مصلی نماز کو بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور دنیا کو بتلا دیا کہ ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے ہم اپنی فضیلت کو دنیا کے سامنے نہیں پیش کرتے، خدا کی بزرگی کو دنیا کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں۔ درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ بس جشن مکمل ہو رہا ہے۔ ہم خدا کی بزرگی کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کی عظمت کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ میسج تھا۔ And what's the second message؟ میرے امام نے مجھے، میرے بچوں، آپ کو، میرے نوجوانوں، آپ کو ایک بہت بڑا پیغام دیا کہ اگر رب سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے مظاہرہ بندگی دکھلاؤ، پہلے شان بندگی دکھلاؤ۔ اگر اس بے نیاز سے کچھ طلب کرنا ہے تو پہلے تسلیم اور رضا کی منزل پر آ کر اس کے سامنے سر کو جھکاؤ، پھر اس سے طلب کرو، وہ عطا کیا کرتا ہے۔ درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ بس رب ذوالجلال اس مکتب، اس مدرسے کے منتظمین کو اور معاونین کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ آج کی رات سوچ و بچار کی رات ہے، کل کا دن غور و فکر کا دن ہے۔ کیا غور و فکر؟ کہ میرے 11ویں امام نے میرے لیے، آپ کے لیے ان حالات کو سازگار بنایا جو حالات 12ویں امام کی امامت کے لیے درکار تھے۔ 8 ربیع الاول 260 ہجری کو امام دنیا سے رخصت ہوئے، اور امام ظاہری طور پر اب لوگوں کے درمیان نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ امام دنیا سے رخصت ہوئے۔ 12ویں امام مائنر آکلٹیشن میں چلے گئے، غیبت صغرا میں چلے گئے، ٹل
329 اور پھر میجر آکلٹیشن کا زمانہ ہے. لیکن میرے 11ویں امام نے جاتے جاتے 4 ڈیپٹیز کا جو سلسلہ ہے، نوابین اربعہ کا جو سلسلہ ہے، وہ دنیا کے سامنے پیش کیا. اور ان کے بعد پھر تقلید اور مرجعیت کا سلسلہ شروع ہوا. یہ پہلے شروع کیوں نہیں ہوا؟ نوابین اربعہ کو کیوں دنیا کے سامنے پیش کیا؟ کہ ان 4 کو ہم منتخب کر رہے ہیں، اور اپنی علم کی بنا پر ہم جس کو منتخب کریں گے اس کے کردار کو دیکھنا اور آنے والوں کے کردار کو اسی کے کردار پر جانچنا. تم کبھی بھی راستے سے نہیں بھٹک سکو گے. بس میرے پاس دامان وقت اب ختم ہو رہا ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو سیرت معصومین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. امام کم سن تھے، اور جناب بہلول دانہ کی جو روایت ہے، امام نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہم کھیلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ رب نے ہمیں عبث خلق کیا ہے اور ہمیں پلٹ کر رب کی بارگاہ تک نہیں جانا ہے؟ طویل روایت تھی، میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ اب دامان وقت بالکل گنجائش نہیں رکھتا. تو امام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. عبث پیدا نہیں کیے گئے ہو، یہاں پر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرو. اور آپ یہ مکتب اہل بیت ہے نا، نام میں مکتب اہل بیت ہے. آپ جس بھی فرش عذاب پر یا محفل اور جشن میں جائیں، وہ فرش ولا ہو یا فرش عزا ہو، وہ مکتب اہل بیت ہے، وہ مدرسہ اہل بیت ہے. تو کچھ ذاکر سے، عالم سے، خطیب سے سنا کریں، اور کچھ دنیا کی ہر مکتب کی طرح یہاں سے ہوم ورک لے کر جایا کریں. آپ کو ہوم ورک دے دوں تاکہ آپ آج کی شب اور کل کی دین کے فیض کو حاصل کریں اور اپنے اس دینی فریضے کو ادا کر سکیں جو میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ اپنے امام کے حوالے سے 2 صفحہ ضرور پڑھیے. میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں، بچوں کو، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آپ کا ہوم ورک ہے، ہر کتاب میں آپ کو مل جائے گا، ہر کتاب میں گوگل سرچ کریں، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا. 11ویں امام نے مومن کی، اپنے چاہنے والے کی 10 نشانیاں بتلائی ہیں. بعض کتابوں میں 5 معروف نشانیاں ہیں، بعض کتابوں میں 10 نشانیاں ہیں. جا کے تلاش کیجئے کہ وہ 10 نشانیاں کیا ہیں. ایک پیپر پہ تحریر کیجئے، رضا بھائی کو لا کر دیجئے یا اس مکتب کے کسی اور منتظم کو لا کر دیجئے، تاکہ آپ اس نظریے کو حاصل کر سکیں کہ یہاں پر آنا بھی عبث نہیں ہوتا ہے، کردار کو بلند کرنا مقصد ہوا کرتا ہے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، جو اسے پورا کر سکے. اور یہ پورا کر کے آپ نہ منتظمین محفل کو کچھ دیں گے، نہ ذاکر و خطیب کو کچھ دیں گے، آپ اپنے زمانے کے امام کو خود سے راضی کریں گے اور 11ویں امام کی رضا کو حاصل کریں گے. عظمت امام حسن عسکری پہ بلند ترین